خان اور علیمہ خان پر دہشت گردی کا پرچہ ہے، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی گن تھی۔ کمال ہے، ایک دن کا ریمانڈ، پھر ایک دن کا ریمانڈ، پھر 2 دن کا ریمانڈ۔ پولیس نے جس ملک میں صرف مریم نواز خاتون نہیں ہے، صرف ایک فریال تالپور خاتون نہیں ہے جن کے دکھوں پر رویا جاتا ہے، صرف ایک فریال تالپور خاتون نہیں ہے جن کے دکھوں پر رویا جاتا ہے۔ سندھ ہاؤس کے دروازہ پھلانگ کر چند لوگوں کے اندر جانے سے اگر جمہوریت تار تار ہوتی ہے تو کے پی ہاؤس میں پولیس گردی پر بھی ہونی چاہیے، اور اگر مریم نواز کے ہوٹل کا دروازہ توڑنے پر جمہوریت تار تار ہوتی ہے تو کے پی ہاؤس کے اندر دروازے توڑنے پر اور لوگوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل خان ٹی وی۔ ارشاد بٹی صاحب آج بہت غصے میں بھی ہیں، انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کی ہیں، جیسا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے اور فیصل کریم کنڈی گورنر کے پی کے سب ایک اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس بارے میں کچھ میٹنگ بھی کی ہے۔ تو اس بارے میں ارشاد بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں، انہوں نے کچھ غصہ بھی ظاہر کیا ہے، کچھ اس لائے عمل کو اچھا بھی کہا ہے، تو آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ درمیان میں علی امین گنڈا پور بیٹھے تھے، ساتھ محسن نقوی بیٹھے تھے اور ساتھ فیصل کریم کنڈی بیٹھے تھے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ملک اور ملکی مفادات، ریاست اور ریاستی مفادات، اس پہ کم از کم اگر ہم اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں تو داخلہ پالیسی ہو، خارجہ پالیسی ہو، جیسے نیشنل ایکشن پلان پہ اکٹھے تھے، جیسے وہ اکٹھے تھے، تو یہ اکٹھ کچھ ایشوز پر اگر ہو بھی جائے تو ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات بھائی جان کہ میں نہیں مانتا کہ صرف عمران خان یا ان کی بہنیں چاہتی ہیں۔ بہنوں سے یاد آیا، آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کتنی خواتین جیلوں میں ہیں، اور اس میں سے کتنی ایسی ہیں جن پر جعلی اور جھوٹے مقدمے ہیں، اور عظمیٰ خان اور علیمہ خان پر دہشت گردی کا پرچہ ہے، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی گن تھی، نہ وہ پتھر مار رہی تھیں، وہ ایک احتجاج میں شریک تھیں۔ دہشت گردی کا پرچہ ہوا اور پھر کمال ہے، ایک دن کا ریمانڈ، پھر ایک دن کا ریمانڈ، پھر 2 دن کا ریمانڈ۔ پولیس نے جسمانی ریمانڈ مانگا، اور پھر یاسمین راشد کو نہ بھولیں، اور پھر یاسمین راشد کو نہ بھولیں، بشرا بی بی کو نہ بھولیں، اور اس ملک میں صرف مریم نواز خاتون نہیں ہے، صرف ایک فریال تالپور خاتون نہیں ہے جن کے دکھوں پر رویا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ سندھ ہاؤس کے دروازہ پھلانگ کر چند لوگوں کے اندر جانے سے اگر جمہوریت تار تار ہوتی ہے تو کے پی ہاؤس میں پولیس گردی پر بھی ہونی چاہیے، اور اگر مریم نواز کے ہوٹل کا دروازہ توڑنے پر جمہوریت تار تار ہوتی ہے تو کے پی ہاؤس کے اندر دروازے توڑنے پر اور لوگوں کو مارنے پیٹنے پر بھی جمہوریت کو تار تار ہونا چاہیے۔ اور آج نے جو اکٹھے تھے، اس نے ایک اور سبق سکھایا ہے کہ حکومت کو کچھ خوف خدا کرنا چاہیے۔ کوئی دہشت گرد جماعت، پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد جماعت نہیں ہے، کوئی ملک دشمن نہیں ہے، کوئی غدار نہیں ہے۔ آرٹیکل 6 لگانے، بغاوت کے مقدمے کرنے، پارٹی پر پابندی لگانے سے باز آ جائیں۔ اگر آپ لیول پلینگ آف فیلڈ آپ نے چھین لی، سیاسی سپیس چھین لی، مینڈیٹ چھین لیا، مخصوص نشستیں چھین لی، ریکارڈ جعلی اور جھوٹے مقدمے بنائے، اور اس کے باوجود اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اب یہ آئینی ترامیم والا ایڈونچر نہ کریں خدا کے لیے۔ نہیں، لیکن خوف ہے حکومت کو، میں اس پہ آتا ہوں۔ بلاول بھٹو کے میں ضرور، بلاول بھٹو پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا، ایک عظیم قول فرمایا ہے کہ منصور علی شاہ پر اعتماد نہیں کہ دوسرے ججز کو کنٹرول کر سکیں۔ سر 1971 میں آپ کے نانا صاحب جو تھے وہ پاکستان توڑنے میں ایک کردار تھا ان کا، لیکن کیا کسی منصور علی شاہ نے جب وہ پرائم منسٹر بن رہے تھے تو کہا تھا کہ باقی ماندہ ملک کو کنٹرول کرنے کے وہ اہل نہیں ہیں؟ جب بے نظیر بھٹو صاحب آپ کی والدہ 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی تو کسی جج صاحب نے، منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ آپ کی والدہ کو پرائم منسٹر بننے کی اہل نہیں ہے، وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گی؟ جب آپ کے والد 2 مرتبہ صدر بن چکے ہیں اور ان پہ بھانت کے الزامات ہیں تو کسی نے کہا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ سپریم کمانڈر بن سکیں اس ملک کے؟ کسی جج نے کہا، کسی منصور علی شاہ نے؟ اور جب آپ بنا میرٹ کے وزیر خارجہ بن گئے تو کسی منصور علی شاہ اٹھ کر بولے، کوئی منصور علی شاہ کہ آپ کے نہ تجربہ کار ہیں، آپ اس ملک کی خارجہ پالیسی کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بونگیاں ہیں،
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے نفرت اور تقسیم میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے اگر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک جملہ صرف ایک جملہ ایک طرف اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں ججز کنٹرول نہیں ہو پا رہے، فلاں ججز سہولت کار ہیں، دوسری طرف اپنے من پسند ججز لانے کے چکر میں ہیں۔ بھائی جان میں بڑا حیران ہوں کہ میرے دونوں معزز دوست آئین کے حوالے دے رہے ہیں، میں بھی حیران ہوں، آئین یہ کہتا ہے، آئین وہ کہتا ہے، آئین فلاں کہتا ہے۔ وہ کدھر ہے آئین پاکستان؟ 3 مرتبہ آئین توڑ چکے ہو آپ۔ آئین پاکستان نہیں بتاتا کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے، آئین پاکستان نہیں کہتا چادر 4 دیواری کا تحفظ ہونا چاہیے، آئین پاکستان نہیں کہتا انسان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ آئین پر خودکش حملہ کرنے جا رہے ہیں، آزاد عدلیہ پر خودکش حملہ کرنے جا رہے ہیں اور آئین کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی آپ ایک بتائیے، احتجاج بنیادی حق ہے، لیکن احتجاج کے طور پر آپ موٹر وے کے درمیان بیٹھ جائیں، سڑکیں بند کر دیں، کاروبار زندگی بند کر دیں، تو وہ بنیادی حق ہے آپ کا؟ آزادی اظہار رائے بنیادی حق ہے، کیا آپ مادر پدر آزادی اظہار رائے آپ کا بنیادی حق ہے؟ اور پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، آئین ترمیم کر سکتی ہے، خوف دیا عدالت سے، بھٹی صاحب یہ بتائیں نا، 47 کی پارلیمنٹ ہے سر، میں وہی بتا رہا ہوں، چھوڑ دیجئے جعلی پارلیمنٹ ہے یا فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے۔ بھائی پارلیمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ آئین کے بنیادی سٹرکچر کو تباہ کرنے جا رہی ہے، من پسند ججز لانے جا رہی ہے، من پسند فیصلے چاہتی ہے، چوڑ کی داڑھی میں تنکا ہے، الیکشن آڈٹ ہو جائے گا۔ بھائی ہو جائے الیکشن آڈٹ، آپ کو کیا ہے؟ آپ تو اصلی جیت کے آئے ہیں، تو آپ اس سے پہلے ہی آپ کو قاضی صاحب چاہیے، فلانے نہیں چاہیے، فلانے جج چاہیے، فلانے نہیں چاہیے، منصور علی شاہ ہینڈل نہیں کر سکتے، فلاں کر سکتے ہیں۔ وہ بھائی آئین کا تو تماشا بنا دیا ہے، اس جمہوریت کا تماشا بنا دیا، ووٹ کی عزت کا تماشا بنا دیا، پارلیمنٹ کا تماشا بنا دیا، آپ نے اپنا تماشا بنا دیا، ہمارا بنا دیا، ملک کا تماشا بنا دیا۔ آپ بھی آئین کے حوالے دیتے ہو، بس کرو آئین کے حوالے دینا، یہ آئین کو آپ کو قیامت والے دن ایسا پکڑے گا کہ لگ پتہ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پتہ نہیں کہاں ہیں، سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے۔ میں تو ان کا بڑا فین ہوں، اور ان کی ایک تقریر کا ایک کلپ آج کل میں بڑا بار صبح اٹھتے بھی وہ یاد کرتا ہوں، دوپہر کو بھی، شام کو سوتے ہوئے۔ بھائی یوسف رضا گیلانی، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے، انسانوں کی بستی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانو، سپریم کورٹ کا فیصلہ کیوں نہیں مان رہے؟ ہم اس کو حیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے۔ پتہ نہیں کہاں گئے میرے وہ محبوب قائد کہ انہوں نے جو 3 مرتبہ آئین کی خلاف ورزی کی، اور یہ ان کے بھائی، چھوٹے بھائی، چہتے بھائی ساتھ کھڑے تھے، اور سپریم کورٹ پر سب کو اتنا تو بتا دیں کہ باہر سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ فوج کی وجہ سے ہیں، باہر سے جو ملک سے تعلقات بہتر ہیں فوج کی وجہ سے ہیں، IMF سے جو ڈیل ہوئی ہے اس میں فوج کا کردار ہے، سعودی وفد جو آج آیا ہے اس میں فوج کا کردار ہے، IPPs کے ساتھ جو معاہدے نئے سرے سے ہو رہے ہیں فوج کا کردار ہے۔ بھائی کچھ کریڈٹ تو دو، اور کچھ اتنا تو کر دو۔ پہلے عمران خان دور میں بھی وہی ہو رہا تھا، اور آج ان کے دور میں بھی وہی ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ یہ جب اس دور سے نکلیں گے، یہ اس فوج پہ ایسی چڑھائیاں کریں گے کہ ہمیں لگے گا کہ جمہوریت یہ ہوتا ہے اصل حسن۔ مجھے بھی لگ رہا ہے۔ اب آ جائیں کہ بھائی جان آ جائیں کہ آئین، مجھے یہ بتائیں کہ افتخار چودھری صاحب، کھوسا صاحب، ثاقب نثار صاحب کیوں ان کو برے لگتے ہیں، کیوں تنقید ہوتی ہے؟ نہیں آپ کے خیال میں بھٹی صاحب اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا پاکستان میں؟ اس پہ آئے نا ذرا، لائرز موومنٹ چلے گی، بائیکاٹ ہوگا، نہیں پہلی بات کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ چلو اصلی نقلی چھوڑ دیں، تیسری بات ہے اگر یہ کر جائیں، جو کہ یہ کوشش کریں گے، پوری اٹیمپٹ کریں گے، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف تو ہوگی سڑکوں پر، وکیل بھی سڑکوں پر ہوگے، جوڈیشری بھی سڑکوں پر ہوگی، اور یہ نہیں رکھ سکیں گے اس کو، اس طرح نہیں ہوتا۔ پورے ملک میں آپ کو جنگل کا قانون آپ نہیں بنا سکتے، آپ اپنے جج لگائیں، آپ ان کے تبادلے آپ کریں، چیف جسٹس آپ بنائیں، تو پھر آپ پارلیمنٹیرین سے چند بندے اٹھائیں اور ان کو سپریم کورٹ میں لگا دیں، ہائی کورٹ میں لگا